سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم موضوع پہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا کردار۔ وہ پاکستان کو لے کے کتنے حساس ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہوتا رہا پچھلے چند سال، اور ایک جماعت دعویٰ کرتی رہی کہ اوورسیز کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور بات کریں گے کہ جو سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف کمپین چلتی ہے یو کے، یورپ میں، اس کے پیچھے کون ہے، اور خاص طور پر جو پچھلے چند ماہ کے دوران ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھی یورپ بھر میں پاکستان کے لیے، پاکستان فوج کے حق میں، اور بڑے بڑے اجتماعات دیکھے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور بات کریں گے اوورسیز کنونشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں 13-14 اپریل کو، اس کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں، وہ یورپ بھر میں جانی پہچانی چودھری پرویز لوسر، ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین ہیں۔ لوسر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو لوسر صاحب، آپ یورپ میں ہیں، اور یورپ میں آپ کو خدمات کی وجہ سے اور سارے ان معاملات کے لیے، اور خاص طور پر کمیونٹی کے لیے، آپ کو یہاں پر پاکستان میں بھی تمغہ دیا گیا، ریکگنائز کیا گیا۔ ان اوورسیز پاکستانیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، جو ڈائسپورا ہے اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو؟ دیکھیں اظہر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ آپ بھی اسی طرح اوورسیز پاکستانی ہیں جس طرح میں ہوں۔ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ جیسے ایکٹیو ہیں، بڑے عرصوں سے، تقریباً 20-25 سال کے سے میں آپ کو صحافت میں دیکھ رہا ہوں، تو ہم بھی اپنے کام لگے ہوئے ہیں۔ ابھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے چند سالوں سے، اتنا پاکستان کے لیے یا اوورسیز پاکستانیوں میں اتنا طوفان بدتمیزی نہیں تھا۔ ابھی یہ کسی کا دعویٰ کرنا، دعوے کی حد تک تو ہم بالکل ٹھیک ہیں، یا چند ایک لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کریں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، 35 سال سے میں اوورسیز پاکستانی ہوں۔ اوورسیز پاکستانی 10% جو یہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہیں، باقی 90% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ابھی اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی میں پچھلے سال 5 نومبر کو جو پاکستان سے آیا، تو یورپین پارلیمان میں تو میں 25 سال سے جا رہا ہوں۔ واپس آ کر جب میں نے دیکھا جو ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہے انڈیا، انہوں نے تو 2000 سے لے کر 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ ابھی اس میں اضافہ اس چیز کا ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ سارے اس چیز سے اویئر نہیں ہیں کہ ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، شاید مجھے سے لین دین نہیں ہے، وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ ابھی جب کوئی اوورسیز پاکستانی کسی جماعت کے ساتھ ہے، اگر وہ کسی بندے کا فالوور ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن جب وہ ریاست کے ساتھ یا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جی ایس پی پلس، اس کے اوپر آپ کئی بار یورپین پارلیمان آئے، چوئی سرور کے ساتھ بھی آپ آئے، 2003-4 سے یہ تھرڈ جنریشن ایگریمنٹ کا طریقہ چلتا رہا۔ 2014 میں ہم نے یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جیتا، 2024 تک تھا۔ پھر ابھی یہ الیکشن درمیان میں یورپ کے آگے، تو یہ 3 سال ہمیں اور مل گئے۔ ابھی 2027 میں یہ دوبارہ رینیو ہوگا۔ اس میں جب میں نے وہاں لیٹر دیکھے یورپین پارلیمان کے ممبران کو، ہیومن رائٹس کمیٹی کو جو لکھے گئے، میں یہ بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک پاکستانی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پاکستانی محب وطن جس کی ماں وطن ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ کسی کا ایجنڈا تھا، وہ چیزیں پروف، ساری چیزیں، یہ تو نہیں ہے کہ ابھی یہاں یہ لیٹر لکھیں اور یہ لیٹر جو ہے وہ مل نہ جائیں یا پتہ نہ چل جائے۔ اس کے بعد جتنی اپنی سوچ اپروچ ہے ریاست کو یا لوگوں کو، پاکستان کے
جو بااختیار لوگ ہیں ان تک میسج پہنچایا، لیکن میرا ایمان اس چیز پہ تھا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو ابھی روکا نہیں تو یہ خدا نہ خواستہ اس ملک کا نقصان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بھی بات چیت ظاہر کے میڈیا کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ ایک دوستی بھائی بندی ہے آپ کو بتائی، اور آپ نے بھی آنا تھا بارسلونا، جو ہم نے پہلا پروگرام 14 دسمبر 2024 کو کیا، پاکستان زندہ باد، فوج پاکستان زندہ باد۔ یہ وہ 90% پاکستانی جن کو میں کہتا ہوں کہ 10% جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایکٹیو ہیں، وہ 90% پاکستانیوں کو جب میں نے آواز دی تو وہ اسپین ہو، اٹلی ہو، فرانس ہو، بیلجیم ہو، جرمنی ہو یا ہالینڈ ہو، ابھی اس کے بعد ابھی ہم اسکینڈینیویا میں، پورتگال میں، گریک میں اور یوکے میں انشاءاللہ ہم یہی پروگرام آگے کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کے بعد ان کو یہ پتا چل گیا، جو کچھ لوگ یہ ذہن بنائے بیٹھے تھے کہ ہم ہی ہم ہیں، لوگوں نے، بلکہ غیور اوورسیز پاکستانیوں نے ڈھول کی تھاپ پہ یہ بتا دیا، ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، رہتے تو ہم یہاں ہیں لیکن دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اور یہ جھوٹا پراپوگنڈا، ابھی آپ کو یاد ہوگا جب یورپین پارلیمان میں 2020 میں ہم نے EU ڈس انفو لیب، جو کہ انڈیا 110 ملکوں میں یہی کام کر رہا تھا، جو چند ایک ان کے ہواری، یہ لفظ کہنے میں بالکل دریغ نہیں کرتا، وہ چند ایک وہاری ابھی وہی سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن، ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لیتے کچھ نہیں ہیں۔ ابھی یہ میرا ان کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بتاتا ہوں، یہ جو یوٹیوب سے پیسہ یا یہ چیزیں لیتے ہیں، یہ کس چیز کا ہے؟ آپ پاکستان کو ڈی گریڈ کر کے، پاکستان کے اداروں کو ڈی گریڈ کر کے یہ پیسہ کما رہے ہیں، یہ لین دین کے زمرے میں آتا ہے۔ ابھی جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یوکے میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، افریقہ میں، یہاں کے اداروں کے خلاف بات کریں نا۔ ابھی یہ جو ہمارے ملک میں ایک بڑا صحافت زاد ہے ویسٹرن میں، بالکل زاد نہیں ہے۔ ابھی یہ یہاں کی پولیس کو، یہاں کے اداروں کو، ان کے خلاف یہ پراپوگنڈا کر کے دیکھیں، وہ ان کو بالکل سیدھا کر دیں گے۔ لوسر صاحب، آپ کی جو میں بات ہے اس سے میں اخذ یہ کر رہا ہوں، بلکہ میری بھی معلومات ہے، بلکہ میں بات بھی اس پہ کرتا رہتا ہوں، بڑا ووکلی میں نے ہمیشہ اس پہ بات کی ہے کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے، پاکستان ہو، ریاست پاکستان ہو، آرمی چیف ہو، اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس میں انڈیا انوالو ہے، اور انڈیا کی باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ انڈیا اس فنڈنگ کے ذریعے پاکستان اور ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں چند ایسے لوگ جو ہے تو پاکستانی، جو ایک جماعت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور اس سارے معاملے میں انڈیا ہی ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ 2004 میں نے اس دور کی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا تھا، یہ جو 5th جنریشن وار ہے، اس کے پیچھے 2003 میں بھی انڈیا کی یہی سوچ تھی، پاکستان فوج پاکستانی ریاستی اداروں اور عوام میں خلا پیدا کی ہے۔ یہ چلتے چلتے 2020 میں یہ جو EU ڈس انفو لیب، اس میں بھی یہی تھا۔ ابھی یہ ایک جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، پاکستان فوج اور اسپیشلی سپہ سالار آرمی چیف سید عاصم منیر کے خلاف ایک یہ منظم پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی آپ کو آج میں بتا دوں آپ کے پروگرام میں، اس کے اوپر میری بھی اپنی سوچ، اپروچ، اپنے ریسورس، اپنی بھی باتیں، اس میں صرف یہ ہے کہ وہ بندہ جھکا نہیں، مضبوط صاحب کا مالک ہے، ریاست کے اوپر اس نے سٹینڈ لے لیا ہے۔ ابھی یہ جو ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد، ابھی اکثر یہ جیسے کہتے ہیں کہ آرمی چیف فوج ہے، فوج آرمی چیف ہے، ابھی کسی کے گھر کے سربراہ کو برا بلا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن ایک چیز جو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی آہستہ آہستہ یہ جو لوگ یوٹیوب چینل پہ، ٹک ٹاک پہ، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل اظہر صاحب 8 یا 10 لوگ ہیں، یہ ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔
ابھی یہ نیگیٹیوٹی ان کی جتنی پھیلنی تھی وہ ہو چکا، ابھی لوگ جاگ چکے ہیں. ابھی اوورسیز پاکستانی، ہم یہاں کے ووٹر ہیں، یہاں کے سپورٹر ہیں، یہاں کی پارلیمان کے اندر ہیں، یہاں کے قانون قاعدے کو جانتے ہیں. وہ لوگ جو کسی ملک کے خلاف آ کر سیاسی سٹے پہ ہیں، سیاسی ٹے، یہ بھی ہمیں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ہے، یونائٹڈ نیشن میں وہ ہے. یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق ان میں سے کوئی بھی یہ سیاسی پناہ کے قابل ہی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ جنیوا میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں، جنیوا میں بھی آپ تھے جب برامداد بگٹی کو سوئس گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا تھا، اس کا سیاسی پناہ جو اس نے لی تھی پروف کے اوپر. ابھی یہاں پر ریاست ایک کمزوری کر رہی ہے، گورنمنٹ ایک کمزوری دکھا رہی ہے. ابھی یہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں، یو کے کی گورنمنٹ یہاں پر جو برٹش پاکستانی کوئی پکڑے گئے ہیں جو کہ برٹش ہیں، ابھی وہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریجن ان کا روٹ پاکستان سے آتا ہے، پاکستان ان لوگوں کو واپس لے لے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو باقی جو ہیں، یہ جو ہمارے ملک کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، ہمارے داروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، یہ بھی ہمیں دے دیں. اگر ان کو وہ 4 نسلیں پرانے لوگ جو یہاں پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے پڑھا، یہاں بڑے ہوئے، ان کا کرائم یہ ہمارے حصے میں ڈال رہے ہیں، اور یہ ان کے اتنے لاڈلے ہیں. میں آج ابھی میرا کچھ لین دین، میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ انہوں نے بالکل غلط کیا ہے، ان کو سزائیں بالکل ٹھیک ملی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں یہ بھی دے دے، ہم کم سے کم گند ایک ساتھ لے جاتے ہیں. اچھا لوثر صاحب، میں کیونکہ پروگرام میں وقت تھوڑا، میں آتا ہوں آپ کے اس پروگرامز کی طرح. ہم تو سنتے تھے کہ یورپ میں تحریک انصاف کا بڑا بول بالا ہے اور وہاں پہ نکلنا ہی محال ہے، لیکن ہم تو یہ بھی دیکھتے رہے کہ آپ نہ صرف نکل رہے تھے، سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ نکلتے، نہ آپ ریلی بھی کرتے تھے، اس میں پاکستان کے جھنڈے بھی ہوتے تھے، آرمی چیف کی تصویریں بھی ہوتی تھیں. تو یہ کیسے کر لیا آپ نے؟ ہم نے تو الٹی کہانیاں سنی ہوئی تھیں یورپ کے بارے میں. دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ جو پراپوگنڈا کر رہے تھے، میرے جیسا بندہ جس کی ساری جدوجہد پاکستان ہے، پاکستانیت ہے، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو نیگیٹیوٹی زور پہ ہے، تو لوگوں کے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ نکلے ہیں نا، ابھی یہ جو 6 ملکوں میں 8 ریلیاں اور یہ کانفرنس ہوئی ہیں، خدا کی قسم یہ اس وقت سے ڈرے، یہ واپس ٹانگے کی سواریوں پہ چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں نے ابھی ان کا بائیکاٹ بھی شروع کر دیا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 2-2 3-3 لوگ تھے نا، یہ واپس اپنی جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا، میں نے یہ جب شروع کیا تو میں نے کہا تھا اگست تک یہ بالکل دم توڑ جائیں گے، کیونکہ ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہے یہ کون سی چالیں چل رہے ہیں. ابھی یہ بتائیں، میں آپ جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے روٹ پاکستان میں ہیں، ہمارے باوجداد کی قبریں وہاں پر ہیں، ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی ادھر ہے، ہمارے یعنی کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. یہ ہمیں جس طرف لے کے جا رہے تھے، یہ ہماری نسل کے، ہمارے ملک کے، ہماری قوم کے یہ مجرم ہیں، اور ان کو ابھی یہی اوورسیز پاکستانی کٹہروں میں کھڑا کریں گے. یہ ابھی جا کر جو لوگوں میں 2-4 بندوں میں کھڑے ہو کر یہ تصویریں بنا رہے ہیں اور یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی جیسے آپ نے وہ شروع میں کہا انٹرو میں، اوورسیز کنونشن جو ہے، یہ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاک فوج کے لیے کتنی حمایت ہے آپ کے یورپ میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو ایک گند پھیلانے کی کوشش کرتے رہے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے جب آپ گئے؟ میں بھی 2 ریلیز میں تو میں بھی آیا ہوں، میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ کیسے لوگ متحرک تھے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے اکراس یورپ؟ میرا مشاہدہ یہ ہے، جب میں لوگوں میں، تو میں پچھلے 35 سال سے ہوں، 25 سال سے میں یورپین پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں. ابھی یہاں صوبائی اسمبلی میں میرے بیٹے نے الیکشن لڑا ہوا ہے، جو پارٹی ہے، ہمارے 3 یہاں ممبر ہیں، 32 ہمارے کونسلر ہیں. اوورسیز پاکستانی پاکستان، فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. یہ جو انہوں نے ایک پراپوگنڈا نیگیٹیوٹی کرنے کی کوشش کی، ابھی لوگ جاگ گئے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. ابھی جن ملکوں میں نہیں گیا، ان ملکوں سے کالیں آ رہی ہے کہ جو صاحب یہاں کب آ رہے ہیں،
وہ میرے محبت میں نہیں، وہ پاکستان کی اور فوج پاکستان کی محبت میں کہہ رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ایک بندے کو صرف اور صرف یہ سپہ سالار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لوگ اس بات پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ بات ابھی ان کی دکان بند ہو چکی ہے. ابھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت جلدی ان کی یہ جو طوفان بدتمیزی ہے نا، یہ اپنے آپ کو جو تھنک ٹینک اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کی سورس کی خبر ہے، ریسورس کی خبر ہے، یہ لوگوں کو اور زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے ادر صاحب. اچھا، یورپ میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کافی، کچھ پاکستانی بھی یورپ میں گرفتار دیکھیں، ہوئے. اسپین میں ہوئی ہیں، اسپین میں ہوئی ہیں، اٹلی میں ہوئی ہیں، یہاں یہ برسل میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں ہوئی ہے. ابھی آپ یہ دیکھ رہے تھے جو مقامی لوگ، یہ جو جیسے میں بیلجیم میں ہوں، ہالینڈ، جرمنی، یہ جو مقامی پاکستانی کمیونٹی اوورسیز ہے، ابھی یہ ان کے دکھاوے میں نہیں آ رہے. ابھی یہ ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں بلاؤ، ہمیں انویٹیشن دو. ابھی جو بندہ خود بلیک لسٹ ہے، جس کا پاکستان کا پاسپورٹ بلاک ہے، وہ پاکستان جا نہیں سکتا ہے، ابھی وہ ہمارے لوگ کو گھروں کے راستے بند کرا رہا ہے. ان کو جو ہے وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہاں نکلو اپنے سپہ سالار کے خلاف، فوج کے خلاف، ملک کے خلاف. ابھی لوگوں نے ڈائریکٹ ان کو یہ میسج دینا شروع کر دیا ہے. ابھی آپ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہوں گی ان کی گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، ان کی گھبراہٹ شروع ہو گئی. آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگائیں. اور ساتھ ابھی یہ جو ان کا نعرہ تھا نا، روک سکو تو روک لو، ابھی یہ یورپ میں جو سیریز چلی ہے اس میں ایک نعرہ لوگوں نے لگایا، روک سکو تو روک لو، تبدیلا آیا ہے. یہ تبدیلا آ چکا ہے لوگوں کے اندر. ابھی وہ میں اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں، ابھی جب میں نے شروع کیا تو اظہر صاحب یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں پاکستان ویگو ڈالے اٹھا لیتے ہیں، یہ پرائیویٹ کالیں آتی ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے بھی پرائیویٹ کالیں کر کے یورپ میں یہ جو کن ٹوٹے ہیں، ان کا لفظ میں نے لفظ کن ٹوٹا رکھا، مجھے انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں. میں گاؤں والا ہوں، ہم گاؤں کی ایک مثال دیتے ہیں. خواتین کا مردوں کا جھگڑا ہو جائے نا، جب مرد سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ خواتین سے گالیاں لینا شروع کر دیتا ہے، ان کے کپڑے پھاڑ کے FIR برابر کرتے ہیں. ابھی انہوں نے بھی کچھ اس جگہ پہنچ چکے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا لوثر صاحب، آپ آتے ہیں اوورسیز کنونشن ہونے جا رہا ہے اور بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی کہ اس میں ابھی اعزاز صاحب اکبر صاحب نے کہا جی 3,000 پاؤنڈ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو ٹکٹ کے لیے. مجھے تو نہیں ملے، آپ کو ملے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو میں جس کا آپ نے نام لیا، وہ ہمارے ہاں ایک بات کہتے ہیں، نہ تیروں میں نہ تینوں میں نہ تنکوں میں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. جو اوورسیز کنونشن ہے یہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کامیاب ہو چکا ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو پہلے سے ہی بخار شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. یہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 25 ملکوں سے اوورسیز پاکستانیوں کو میں جب لوگوں سے رابطہ ہے، وہ والے لوگ اس دفعہ اس کنونشن میں آپ دیکھیں گے جو ویل نون بزنس مین ہیں، جن کو نہ تو ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ہوٹل کی ضرورت ہے، نہ کسی VIP کلچر کی ضرورت ہے. ابھی یورپ میں، UK میں ایسے لوگ، ابھی آپ اسپین، اٹلی، بیلجیم، فرانس، ہالینڈ، پرتگال، اسکینڈینیویا، آپ خود یہاں جانتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس 500 ہزار امپلائے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں. ابھی ان کو خطرہ یہ ہو گیا، ان کا وہ جھوٹا دعویٰ ٹوٹنے جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی ان کے اندر کا جو کھوکھلا پن ہے نا، وہ ابھی کھوکھلا پن ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے. اور ابھی 13، 14، 15 تک یہ ختم ہو جائے گا. ان کو کوئی اور موضوع نہیں ہے ان کے پاس. ابھی یہ 3-4 دن ان کو. اچھا، آپ کے خیال میں کامیاب ہو جائے گا اوورسیز کنونشن؟ دیکھیں یہ اس لیول کا کامیاب ہوگا کیونکہ یہ غیر سیاسی ہے. آپ کو میں بتاؤں، یہ پہلی بار اوورسیز کنونشن ہونے جا رہا ہے جو غیر سیاسی ہے. آپ جا رہے ہیں؟ 3-4 سال پہلے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ جا رہے ہیں کنونشن میں؟ بالکل میں جا رہا ہوں، جا نہیں رہا ہوں، ڈھول ڈمکے کے ساتھ جا رہا ہوں. ابھی یہ جو کہتے ہیں نا پاؤنڈ یورو مل رہے ہیں، ابھی ان کو پاؤنڈ یورو مل رہے ہیں. اور ان کو یہ ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی فوجی نے کبھی کال نہیں کی، ہمیں کسی ایجنسی نے کبھی کال نہیں کی. ان کو ایجنسیاں کال کرتی ہیں، یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بکاؤ مال ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کے ٹاؤٹ رہے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کے جنٹ رہے ہوئے ہیں. ہم ہیں پاکستانی، اور پاکستانی جو سبز حلالی پرچم ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. نہ آرمی چیف اس سے بڑا ہے، نہ کوئی اس سے پرائم منسٹر بڑا ہے. ہم آپ وہ پاکستانی ہیں
یہ ابھی ان کی دکانیں بند ہونے والی ہیں، یہ ابھی اپنی دکانوں کی بچانے کے لیے یہی سہارا لے رہے ہیں، تو اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، ان کے اندر سے ہوا سے غبارے سے ہوا نکل چکی بہت ہے۔ شکریہ لوسر صاحب، ہمارے پاس ٹائم کم تھا، آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، اوورسیز کنونشن ہونے جا رہا ہے اور تو یہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔